پکڑ کے رکھ، تو اللہ تو فوق الفوق ہے، اسے کیسے پکڑے گا؟ یہ تو ایک مانوی چیز ہے. مانوی چیز کے لیے عربی میں ہوتا ہے تمسک، فاستمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے لیے خود نہیں ہوتا. لیکن جب شدت پیدا کرنی ہو تو پھر مانوی کو مادی بنایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اخذ کا لفظ لایا جاتا ہے، پھر اس نے بھی طاقت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے باب افتعال میں لے جایا جاتا ہے. فاتخذہ وکیلا، یہ پہلا علم ہے. فحملتہ، فوراً حمل ہوا. تو بائبل میں ہے 9 مہینے حمل اٹھایا پیٹ میں حضرت مریم نے. قرآن کہتا ہے فحملتہ، فوراً حمل. فانتبذت به مکانا قصیا، فوراً دوڑ لگائی ایک دور ٹھکانے میں. فاجاءها المخاض، فوراً دردے سے الى جذع النخل قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. اللہ کی تعریف کرنا سیکھو، اللہ کو دل میں بسانا سیکھو. تو تم بڑے عالم، صحابہ عالم تھے. کون جی شیخ رمزی صاحب بیٹھے. اکان کل الصحابہ علماء، اکان کلہم حفاظ. خالد ابن ولید، موتا کا میدان سجا ہوا ہے. تاریخ حیران ہے، زمین آسمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ 3000 سرفروش 1 لاکھ کے سامنے کھڑے. 3000 سے 1 لاکھ کوئی جوڑ ہے. اور میرے نبی مسجد نبوی میں ہے اور کہتے ہیں جھنڈا زید نے اٹھایا. 700 میل کا فاصلہ ہے. میں موتا گیا ہوں، پورا میدان دیکھا ہے جنگ. میں تو تاریخ کا کیڑا ہوں. آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، جنت میں چلا گیا. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آپ کے چچا زاد بھائی. جھنڈا جعفر کا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا. اس نے سینے سے لگا لیا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک حدیث جوڑوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں. جنت میں اڑتا کرتا ہے. جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا زید امیر ہے، شہید ہو جائے جعفر، شہید ہو جائے عبداللہ، شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا. ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائم تو شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول مفروضہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے. عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھایا. تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے پڑھو اور وہ سینوں پہ تیر کھا کے ایمان سیکھیں، برابر ہو سکتے. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند. ایڈا تھوڑا بھی نہیں آخیا. ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے، دیکھا جب طوفانوں کو. یہ صحابت اپنوں تو نہیں فٹکا. ہم تو سارے 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں. تو 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھائے. گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، آدھا کاٹا کے آواز آئی عبداللہ جعفر شہید ہو گئے. نہیں کھائے، ایسے پھینک. مڑے میدان جنگ کی طرف. پہلے 2 صحابہ فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے. 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے. وہ سامنے آ گئے، ایسے جھٹکا دیا. عبداللہ کس کا شوق ہے؟ بیویوں کا، سب کو 3 طلاق. غلاموں کا سب آزاد، باغات کا سب کا. این المفر، کدھر جاؤ؟ بڑے بلند پایا شاعر تھے. فی البدی کا اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ فطالما قد كنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شنہ. قسم ہے اے نفس تجھے اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے. کفر ٹوٹ کے تمہارے اوپر آن گرا ہے اور تو جنت سے روگردانی کر رہا ہے اور جنت سے گھبرا رہا ہے.
بڑی زندگی تو نے جی لیا ہے، آگے بڑھ، ایک نطفہ ہی تو لے تو، یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلہما ہدیتی۔ آگے بڑھ، تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے، جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں۔ وہ جھنڈا اٹھایا، اس سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے، یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد تنا عذابها علی الا قیتها خرابها۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ، عبداللہ کی باری، پاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وقفہ لیا، پھر فرمایا ودخل الجنہ۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے تھے۔ جھنڈا گر گیا، ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو۔ تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی، ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا، تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا، ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ ہاں، کل ما شہدت بدرا، ہے تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم۔ نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی ہے۔ اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ثابت بن اکرم، جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ سب نے کہا تو بدری صحابی ہے، تو ہی سنبھال۔ کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو۔ خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی، اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو۔ جب کہا خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ انہوں نے فرمایا میرے پیارو میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں، جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا۔ جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، اس کو جھٹلا دیا۔ تو جب حضرت خالد نے تلوار جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوفی، سواد سے نہیں، سل سین سے، اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے، ہم ذکروں و انثیٰ، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام، اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، میں کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا۔ من زخرفہ، کچھ میں آگے پیچھے کر رہا ہوں کیونکہ اچانک یاد آئی تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا۔ یہ پوری آیت ہے۔ مجھے یہ خیال ہے کہ تم بھی کلمہ چھوڑ جاؤ گے
اگر تم پکے ہوتے تو میں کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بناتا، دروازے اور سیڑھیاں اور ان کے پلنگ سونے کے بناتا، اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ برتن صاف کرنے والا ہوتا ہے نا، سپنج، اس کو متاع کہتے ہیں۔ اور اللہ 7 بر اعظم کو فرما رہا ہے متاع، اور اوپر ایک اور ضرب لگا رہا ہے قلیل۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے حکم دیا تھا دربار سجایا جائے، ایسے سونے چاندی سے دربار سج گیا۔ وہ اندر آتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ترجمان سے کہو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون۔ اس نے ترجمہ کیا، پھر ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت پڑھ کے سنائے۔ کس چیز سے مجھے متاثر کر رہے ہو؟ سونے چاندی سے، تاج سے، ہیروں سے، یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہیں۔ شمی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات الہ۔ خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹیں اس دن، 8، اور 1 لاکھ کے لشکر پر ایک بندے کا روب چھا گیا۔ اگلے دن وہ لڑنے سے گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹا کے دکھائے کہ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ، کیا نام! یہ تو ابھی تک ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اللہ بھی نہیں کہنا آتا، خدا کہتے۔ وہ کہاں سے لائے ہو یہ لفظ خدا؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ دعویٰ کیسا ہے؟ دلیل لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ۔ اللہ اکبر۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کس نے تھاما ہے زمین آسمان کو؟ اللہ نے۔ کس نے بلند کیا آسمان کو؟ رفع السماوات، اللہ نے۔ کیسے بلند کیا؟ بغیر عمد ترونہا، اس چھت میں لوہا ہی لوہا لگا ہوا ہے، ایڈی ساری چھت ہے، آسمان کا نہ کوئی اول دیکھ سکا، نہ آخر دیکھ سکا، نہ اسے دیکھ سکا۔ هل ترى من فطور، کیا تکبر کے ساتھ متکبر بول رہا ہے؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم وزینا السماء الدنیا بمصابیح وما لها من فروج والارض مددناها، کس نے بچھایا زمین کو؟ اللہ کہتا تیرے رب نے۔ کس نے پہاڑ گاڑے؟ اور تیرے اللہ نے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ خبر ہے۔ پھر چیلنج ہے، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کاپی کا پہلے میٹیریل تھا، اس سے یہ کاپی بنی۔ اس ٹیبل کا میٹیریل تھا، اس سے ٹیبل بنا۔ اس مائک کا میٹیریل اس سے ہی بنا، میٹیریل تھا اس سے بنا۔ امن خلق السماوات والارض، کہاں آسمان کے ٹوٹے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے آسمان بنائے؟ کہاں زمین کے ٹکڑے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے زمین کو بنایا؟ کوئی زمین کا ٹوٹا تھا جس سے زمین بنائی، کوئی آسمان کا ٹکڑا تھا جس سے آسمان بنایا، کوئی ہوا کا جھونکا تھا جس سے ہوا بنائی، کوئی روڑا پتھر تھا جس سے پہاڑ بنائے، کوئی پانی کا قطرہ تھا جس سے سمندر بنائے، کوئی دریاؤں کے تھے دہانے جس سے دریا بنائے، کوئی پہاڑوں میں کوئی چشمے جو پہلے سے جو پانی کا نظام تھا جس سے چشمے نکالے۔ لا واللہ لا۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون لاتا ہے بادل؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي السَّحَابَ، وہ تیرا رب لاتا ہے۔ یہ دھوئیں میں پانی کہاں ہوتا ہے؟ میں تو سائنس بھی پڑھتا رہا، بعد میں بھی پڑھتا رہا، پڑھی بھی ہے۔ ایک کالا بادل جو فیصل آباد پہ چھاتا ہے، اس میں 10 ارب ٹن پانی ہوتا ہے، جو پوری پاکستان نہیں پوری زمین کو بہا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو قطرہ قطرہ کر کے کون برساتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ برساتا ہے، تیرا اللہ برساتا ہے۔ کون زمین کو پھاڑتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، تیرا رب زمین کو پھاڑتا ہے۔ کون پھل نکالتا ہے؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، تیرا اللہ نکالتا ہے۔ وقضبا وزیتونا، تیرا رب نکالتا ہے۔ ونخلا وحدائق غلبا، میرا اللہ نکالتا ہے۔ وفاکہۃ وابا، میرا اللہ نکالتا ہے۔ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، یہ خوبصورت باغات۔ آم، میں تو ذمہ دار ہوں، باغات آم کے میرے والد کے تو بہت بڑے تھے، ہم سنبھال نہ سکے تو ہم نے کٹوا دیے، تھوڑا سا رکھا ہے اپنے کھانے کے لیے۔ آم کی لکڑی کڑوی، چھال کڑوی، پتا کڑوا، پانی پھیکا، زمین پھیکی، کھاد کڑوی، یہ امب میٹھا کتوں ہو گیا ہے؟ یہ چونسے کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ یہ دوسہری کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ اس کی شکل اس کی شکل الگ الگ کیوں ہے؟ میرے رب کی قسم تمہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ ایک طرح کے پھل ہیں، ایک طرح کے پتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، کائنات میں توحید قائم ہے، وحدانیت قائم ہے۔ ایک پتا دوسرے پتے جیسا نہیں ہوتا، ایک پھل دوسرے پھل جیسا نہیں ہوتا، وہ تو بڑے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک چونٹی بھی دوسری چونٹی جیسی نہیں ہوتی، ایک پروانہ بھی دوسرے پروانے جیسا نہیں ہوتا، ایک پتنگا بھی دوسرے پتنگے جیسا نہیں ہوتا، ایک مچھر بھی دوسرے مچھر جیسا نہیں ہوتا، ایک مکھی بھی دوسری مکھی جیسی نہیں ہوتی۔ ریت کے صحرا ہیں، ایک ذرہ بھی دوسرے ذرے جیسا نہیں ہے۔ توحید اللہ نے اپنی مخلوق میں بھی قائم کی ہے اور اپنی ذات میں بھی قائم کی ہے، اور بتایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هل تعلم له سمیہ۔ کیا بات ہے میرے رب کا دعویٰ۔ اوے تم جاننا نہیں میں کون ہوں؟ یہ جو بدماش ہوتے ہیں کہتے ہیں الو دے پٹھے پیشاب ویچے پخانہ ویچے، اور تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ یہ تو اللہ کہہ سکتا ہے هل تعلم له سمیہ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ یہ اللہ کہہ سکتا ہے۔ کیا رب ہے؟ سبحہ سبحہ تیرنا، کہ ساری کائنات ذرہ ذرہ، تیرنے کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ کی یاد سے کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوتا ہے۔ چونٹی کی اپنی تسبیح ہے، ہواؤں کی اپنی تسبیح ہے، پتوں کی اپنی تسبیح ہے، پانیوں کی اپنی تسبیح ہے، بادلوں کی اپنی تسبیح ہے، سمندر کی اپنی تسبیح ہے، دریاؤں کی اپنی تسبیح ہے، مچھلیوں کی اپنی تسبیح ہے، سانپ کی اپنی تسبیح ہے، عقاب کی اپنی تسبیح ہے، چڑیا کی اپنی تسبیح ہے، بلبل کی اپنی تسبیح ہے، مینا کی اپنی تسبیح، طوطے کی اپنی تسبیح ہے، بحر و بر کی اپنی تسبیح ہے، بکروں کی اپنی تسبیح ہے، بھینسوں کی اپنی تسبیح ہے، شیروں کی اپنی تسبیح ہے، چیتوں کی اپنی تسبیح ہے، گیدڑوں کی اپنی تسبیح ہے، بھیڑیوں کی اپنی تسبیح ہے، گینڈوں کی اپنی تسبیح ہے، ہرنوں کی اپنی تسبیح ہے، گھاس کی اپنی تسبیح ہے، درختوں کی اپنی تسبیح ہے، پودوں کی اپنی تسبیح ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے سنو، متکبر کی آواز سنو۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ قرآن کتاب ہاتھ میں ہے، کلام پہلے ہے۔ کلام کا انداز اور ہوتا ہے، کتابت کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہاں ایک متکبر ہستی بول رہی ہے، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض سبحان الله وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض
وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو على كل شيء قدير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. میری آنکھ یوں اٹھی، تمہیں پتہ ہے کیوں اٹھی؟ میں نے کسی کو حقارت سے دیکھا یا محبت سے دیکھا ہے یا غصے سے دیکھا ہے یا پیار سے دیکھا ہے؟ تم کو خبر رکھ سکتے؟ یہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا، اس لیے میرے رب نے الگ ذکر کیا ہے. تیری آنکھ کی خیانت کو میں دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں، اور جو تیرے دل میں بدماشی پیدا ہوتی ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں، جانتا ہوں. الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یرا دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء فی اللیلة الظلماء. باہر اندھیری رات ہے، ایک پتھر پڑا ہوا، اوپر آسمان کا اندھیرا ہے، نیچے کالے پتھر کا اندھیرا ہے، درمیان میں رات کا اندھیرا ہے.